ایک بندہ گھر پہ لیٹا ہوا تھا اور اٹھنے لگا تو کہتا ہے ہائے نیک جوانی ہے، پھر خود ہی کہتا ہے ادھر ادھر دیکھے یہ جی رنگ رانی ہے۔ تو ہم نے بھی آج بھی اس طرح کی بات کرنی ہے۔ میرا نام ڈاکٹر عابد علی خان ہے اور میں آج آپ کو کوئی میڈیکل نہیں پڑھا رہا، میں آج آپ کو اپنے بچپن کی دو باتیں سنانا چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا چلو آپ کو اس طرح انٹرٹین کریں اور جو میرے ہم عمر لوگ ہیں ان سب کو اپنے بچپن کے دور کی باتیں یاد کریں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اب سوشل میڈیا نے ہمارے گاؤں کا کلچر تباہ کر دیا ہے، نہ صرف شہروں کا نہ بلکہ گاؤں کا بھی۔ پہلے ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا تھا تو آس پڑوس والے بھی آ جاتے تھے، ہم بھی اس کے پاس بیٹھ جاتے تھے، سب گھر والے اس کے پاس بیٹھتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے۔ اب تو کوئی آتا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم سے پوچھا جاتا ہے وائی فائی کا پاسورڈ کیا ہے، اور وائی فائی کا پاسورڈ دے کے ہم خود بھی بے فکر ہو جاتے ہیں، مہمان بھی بے فکر ہو جاتا ہے۔ تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ خاص طور پہ سردیوں میں، گرمیوں میں تو اتنا نہیں، لیکن سردیوں میں یہ ہوتا تھا کہ ہم بستروں میں دبک جاتے، ارلی ایوننگ میں مغرب کی نماز پڑھتے ساتھ ہی بستر میں گھس گئے، کیونکہ گھروں میں گیس وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، تو گرمائش کے لیے رضائیاں یوز کرتے تھے، تو رضائیوں میں مونگ پھلیاں اور ہم لوگ کھا کے رضائیوں کو گرم کر لیتے تھے۔ تو پھر فرمائشیں ہوتی تھیں کہ سٹوری سنائیں، گانے سنائیں۔ تو وہ کچھ بہن بھائی کزن ایسے ہوتے تھے جو مذاق کرتے تھے، تو کہانی سنانے والے کی فرمائش ہوتی تھی بھائی جو سننے گا وہ اچھا بھی کرے گا۔ تو جب کسی کو فرمائش کرتے تھے، جیسے میں کہوں گا بھائی مدثر کہانی سناؤ، تو مدثر کہتا تھا اچھا جی، تو یا اس کی طرف دیکھتے تھے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا تھا، تو ہم کرنے شروع ہو جاتے تھے اچھا۔ تو جب اس طرح کے کرتے تھے جو ناٹی بوائز ہوتے تھے یا ناٹی گرلز ہوتی تھیں، وہ کہتے اچھا گئیں تھے بچہ گئیں کی تھی پھوسی وچوں نکلے مامدوٹھی لایا تانا وچوں نکلے پھچی لانا کانے لایا خوہ وچوں نکلے اتنا بڑا، آپ سمجھ گئے ہوں گے اتنا بڑا پوندا یہ ہپس۔ پنجابی میں نہیں کہوں گا کیونکہ میری بیٹنگ کا ایک بیڈ ورڈز نہیں بولنے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح کہانیاں زیادہ تر شروع ہوتی تھیں۔ ایک تھا بادشاہ، تو بادشاہ کی کہانی بھی اسی طرح ہوتی تھی۔ ایک تھا بادشاہ ہم کہتے تھے اچھا، تو پھر آگے سے ناٹی بوائز، ناٹی گرلز یا ناٹی انکل آنٹی کہتے تھے اچھا بادشاہ، ایک ہے بادشاہ نے ٹویٹر میں کہا کھاتا گائیں کی تھی پھوسی ہوئی نکلے ممدوٹی گیا پھوسی دیتی کبارے بڑھایا لوٹا بدہ کھوئی نہ پانی لایا ساگ کر بڑ متاثر کرے ٹوٹ۔ تو یہ ہمارے ایسا کی بچپن کی سٹوریاں ہوتی تھی۔ یا اور وہ اسکول جاتے تھے تو ہماری پوئمز ہوتی تھیں، جیسے انگلش میں آپ کے بچے پڑھتے ہیں ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہاؤ آئی ونڈر وٹ یو آر، چھوٹے چھوٹے ٹینٹے بڑے مزیدار، تو ہم اس طرح کی پوئم پڑھ لیتے۔ یا اس طرح کی پوئم ہوتی تھی بنے وینیاں بنے ہوتے گنا ویر سٹ لمحہ بھابھی سٹی پتلی شیشے نے مچھلی ہار پروسی بوٹھی بن گیا سی بھائی ایک دو تپڑ چلا ونسی پھر روز پوس ونسی بھائی لاسی تازی روٹی بوٹھی ہو ونسی راضی بازی۔ تو یہ ہماری پوئم تھی، یہ ہمارا بچپن تھا۔ تو دوسری بات جو میں سنانے لگا تھا، چونکہ مجھے اکثر اپنے والد صاحب بہت یاد آتے ہیں، میں ان کی کے لیے مغفرت کی بھی دعا کرتا ہوں اور آپ سب سے بھی درخواست کروں گا کہ میرے والد صاحب کی اور اپنے جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں ان سب وہ اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت فرمائیں کیا کریں۔ تو والد صاحب لے کے آئے ایک دفعہ آم،
بڑے آم سندری جو ہوتے ہیں وہ آم لے کے آئے. تو ساون کے دن تھے، یہ بات ساری شروع یہیں ساون سے ہوتی ہے. تو ساون کے دن تھے. ساون کے دنوں میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم کسان لوگ ہیں تو کسان بہر سندھ میں سوتے تھے اور ابھی سوتے ہیں. تو بارش آ جاتی تھی اکثر، اور بارش کے جو ہی شروع ہوتی تو اٹھا کے کمروں میں یا برآمدے میں چرپائی لے کے جاتے. تو میں بھی اپنے والد صاحب کی چرپائی، والدہ کی چرپائی اندر رکھوانے کے بعد اپنے کمرے میں آ گیا. اب فریج جو ہے میرے کمرے میں پڑا ہوا تھا، تو بھوک لگنی شروع ہو گئی. میں نے کہا کہ کیا کروں. میں نے اٹھ کے دیکھا فریج میں بڑا آم پڑا ہوا ہے. میں نے نکالا، آرام سے اس کو دبا دبو کے چوس کے چھلکے جو ہے لپیٹ کے میں نے چھت پہ پھینک دیے اور صبح اٹھ کے کالج چلا گیا. کالج سے کے بعد جب واپس آیا تو گھر میں ایک مقدمہ لگا ہوا تھا جی کہ آم کس نے کھا لیا، آم کس نے کھا لیا. والد صاحب والدہ صاحبہ کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تم نے تو توجہ نہیں دی کہ نکال کے لے گیا آم، یا کوئی چھوٹا بھائی ساجد علی خان شاید وہ کھا گیا. تو اتنی دیر میں آتا ہوں تو ابا جی کہتے ہیں ہاں بھائی عابد تم بتاؤ، تم نے تو آم کھایا نہیں ہوگا، تم تو اس طرح کی حرکت کرتے نہیں ہیں، تو یہ بتاؤ کہ آم کدھر گیا. تو میں نے کہا ابا جی جان کی امان پاؤں تو عرض کروں. ہنس پڑے. میں نے کہا نہیں، صرف ایسے نہیں، مجھے سے وعدہ کریں کہ جان کی امان دیں گے تو تب میں بتاؤ. کہنے لگے ٹھیک ہے جان کی امان ہے. میں نے کہا جی ابا جی بات یہ ہوئی کہ 27ویں کا روزہ تھا، تو مسجد میں مدرسے میں قاری صاحب کے لیے مختلف لوگ کھیر لاتے رہے اور قاری صاحب جو عام کھیر ہوتی تھی وہ طلب علموں کو دے دیتے تھے، جو خاص کھیر ہوتی تھی وہ سائڈ میں رکھ لیتے. تو اس طرح 3-4 کھیریں خاص ہو گئیں اکٹھی. تو انہوں نے کہا ہاں بھائی طلب علم بات یہ ہے کہ جو صبح اٹھ کے مجھے اچھا خواب سنائے گا اس کو زیادہ کھیر ملے گی. صبح سحری کس بات طلب علم سارے اٹھ گئے. اب استاد جی کو کوئی سنا رہا ہے واقعہ. استاد جی میں بری سرکار پہ چلا گیا، ادھر جا کے نفل پڑھے. کوئی کہتا ہے میں سخی شہباز کے مزار پہ چلا گیا، کوئی کسی نے کہا میں عمرے کے لیے چلا گیا، کسی نے کہا میں مکہ مدینہ چلا گیا. ہر ایک نے اپنے اپنے خواب سنائے. ایک طلب علم چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اس نے کہا وہی تمہیں خواب نہیں ہے. قاری صاحب کہنے لگے وہی تمہیں خواب نہیں آئی. تو کہتا ہے جی خواب آئی، مجھے خواب میں 2 فرشتے آئے. انہوں نے کہا اٹھ بیٹھ. میں اٹھ کے بیٹھ گیا. انہوں نے کہا کہ ادھر ادھر دیکھ. میں نے دیکھا کہ کوئی بندہ بری امام سرکار پہ گیا ہوا تھا، کوئی سخی شہباز کے کلندر کے یہاں گیا ہوا تھا، کوئی مکہ مدینہ گیا ہوا تھا، کوئی کہاں گیا ہوا تھا. تو مجھے کہنے لگے فرشتے تو ادھر راہ کی چوکی بیٹھا ہوا ہے، تمہارا زیادہ بندہ اٹھ کھیر کھا. تو میں نے اٹھ کے قاری صاحب کھیر کھا لی وہ ساری جو آپ نے رکھی تھی. تو ابا جی اسی طرح رات کو میرے ساتھ بھی ہوا کہ جب میں بستر اپنا اندر لے گیا تو مجھے بھی فرشتے نے آ کے کہا کہ اٹھ نہیں تو میں ڈنڈا مارتا ہوں. ابو جی ہنسے اور کہنے لگے فرشتے نے تو پتھر نہیں مارا لیکن اب میں تمہیں لگاتا ہوں 2 ڈنڈے. خیر یہ تھیں ہنسی مذاق کی باتیں. بستے رہو، خوش رہو، دعا میں یاد رکھو. اللہ حافظ.